ایک طرح ہے ابو بکر صدیق والا، وہی طرح ہے مولا علی والا، وہی طرح ہے حسنین کریمین والا، وہی طرح ہے آل بیت والا، اور مقابلے میں طرح ہے ابو جہل والا، مقابلے میں طرح ہے ابو لہب والا، مقابلے میں دھڑا ہے عتبہ اور شیبہ والا، اور مقابلے میں دھڑا ہے یزید والا۔ اب ہم پوچھتے ہیں تو بتا، تو یزید کے دھڑے میں کھڑا ہے یا حسین کے دھڑے میں کھڑا ہے؟ خبردار کہ اگر کوئی یہ بتانے کی یا باور کروانے کی کوشش کرے کہ آل بیت اور صحابہ الگ الگ دھڑوں میں تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جتنا بھی عشق آل بیت کا سبق ہے یہ محمد عربی کے یاروں سے سیکھا ہے، مصطفیٰ کے پیاروں سے سیکھا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھو، یہ مولویوں نے آج چوک چوراہے کے اندر ترازو لگائے ہوئے ہیں کہ جن پر آل محمد کی عظمتوں کو تولتے نظر آتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، نبی کے صحابہ نے ہمیں آل کے بارے میں یہ نقطہ نظر دیا ہے کہ یہ محمد کی آل کا گھرانہ وراء الورا گھرانہ ہے، یہ کسی عقل کے ترازو پہ تول ہی نہیں سکتا۔ کنز المال کے اندر یہ روایت موجود ہے، مجمع الزوائد میں موجود ہے، جنابی المودع میں موجود ہے، دیگر اہل سنت و جماعت کی مین سٹریم کتب میں موجود ہے۔ میرے مولا کائنات نے فرمایا نحن آل بیت محمد لا یقاس بنا احد، ہم آل محمد ہیں، ہم پر کسی کو قیاس کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر کسی نے قیاس کرنا اور تولنا ناپ تول کرنی ہے نا تو آؤ پھر میں ذرا حوالے دیتا ہوں، پھر تولو، اور ذرا وزن جب ہو جائے تو مجھے بھی کلوں اور میں اور منوں میں اور ٹنوں میں ذرا مجھے بھی بتانا۔ کیا بھول گئے ہو کہ جب مولا علی عامر بن عبد خود کے مقابلے میں نکل رہے تھے، جر علی دے نا تے نہ بولے وہ پھر کیا دے نا تے بولے گا؟ اور ایک بات ذہن میں رکھو، میں اس سے پہلے بھی عرض کرتے رہتا ہوں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ تک پیغام تو یقیناً پہنچتا ہے، بعض اوقات اشاروں میں بھی بڑی پاور ہوتی ہے۔ یہ جڑے ہیں ہو کے بیٹھے ہو نا، جڑے ہیں ہوں اس کمپنی کا کوئی پتہ نہیں ہے کیڑی مخلوق ہے، اے یزید علی جماعت ہے یا حسین علی جماعت ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبوبوں کا ذکر، جب یاروں کا ذکر، پیاروں کا ذکر غلاموں کے سامنے ہو۔ ابھی میں نے دیکھا، میں گفتگو کر رہا تھا، خطاب ہو رہا تھا، اور ادھر سے شہزادہ گولڑا کی آمد کا تمہیں بھنک پڑی تو سارے بے ساختہ کھڑے کیوں ہوئے ہو؟ بولو بولو بولو، کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ اب سمجھ آئیے رمضان قادری مولویوں کو تکلیف کیا ہے؟ اصل میں وہ اہل سنت کے اندر سے اس عشق کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ بندہ کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، سید زادے کو دیکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ تمہاری دولت جس دولت کو چھیننے کے لیے ناسبیت و خارجیت پوری قوت کے ساتھ میدان میں ہے، لیکن تمہیں مبارک ہو۔ ایک دن ایک مجذوب کے سامنے میں نے حدیث پڑھی ہے، حدیث ترمذی نسائی میں موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا میں تمہارے سامنے تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک دوسری سے بڑی ہے، احدہما اعظم من الاخر، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ میں دو چیزیں تم میں چھوڑ رہا ہوں، اور یہ خطبہ میرے نبی کا جس کو 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ سن رہے ہیں۔ یہاں سے بھی پتہ چلا کہ آل بیت کی شانوں میں جلسے کرنا یہ نیا کام نہیں ہے۔ آل بیت اطہار کی مدت و شان میں تقریر کرنا حضور کی سنت ہے، اور خوش ہو کے سننا محمد عربی کے یاروں کی سنت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اہل بیت ہیں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے اہل بیت ہیں۔
میرے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی گمراہ نہیں ہوگا اگر ان کا دامن پکڑو گے۔ گارنٹی کس کی ہے؟ بولیے حضور کی گارنٹی۔ لیکن قرآن تو کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بھائی حدیث کہہ رہی ہے کہ قرآن اور آل کو پکڑو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ حدیث کہہ رہی ہے قرآن اور آل کو پکڑو گے گمراہ نہیں ہوگے، اور قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بہت سارے لوگ اس قرآن پڑھنے کے باوجود گمراہ ہوں گے۔ تو آپ بتائیے قرآن و حدیث میں ٹکراؤ آ گیا، ٹکراؤ آ گیا تو پھر قرآن کو پکڑیں گے کیا حدیث کو چھوڑیں گے؟ اللہ نہ، ہمارا قانون یہ ہے کہ جب بظاہر تعارض نظر آئے قرآن و سنت کا تو اس حدیث کو ایسے معنی پر محمول کیا جائے گا کہ دونوں معنی صحیح ہو جائیں۔ تو جو معنی ہے کہ قرآن کو پڑھ کر بہت سارے ہدایت پاتے ہیں اور بہت سارے گمراہ ہوتے ہیں، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو میرے نبی نے گارنٹی دی کہ جس نے ان دونوں کا دامن پکڑا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھنے والا گمراہ نہیں ہوگا کہ جس نے آل بیت کا دامن بھی تھاما ہوا ہو۔ گمراہ وہ ہوگا جو آل بیت کو چھوڑ کے قرآن کی طرف آ گیا۔ ایک دن میں اسی طرح یہ بات کر رہا تھا، ایک مجذوب سید بیٹھے تھے، مجھے کہنے لگے مفتی ذرا یہ تو بتاؤ کہ وجہ کیا ہے، قرآن پڑھ کر گمراہ ہو سکتا ہے، آل بیت کا دامن پکڑنے والا بولیے گمراہ نہیں ہو سکتا، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا شیخ آپ بتا دیجئے۔ تو انہوں نے فرمایا وجہ یہ ہے بیٹا کہ قرآن پڑھنے میں استاد کا کردار ہوتا ہے، مدرسے کا کردار ہوتا ہے، قاری کا کردار ہوتا ہے، مفکر کا کردار ہوتا ہے۔ اس لیے جیسے جیسا استاد ویسا ویسا معنی ذہن میں آتا ہے تو گمراہی کے چانس ہیں۔ فرمایا بیٹا آل محمد کے پیار کے لیے خون حلال کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے مولوی اور مدرسے کی ضرورت ہے۔ آل بیت کا پیار دل میں آنے کی شرط یہ ہے کہ ماں نیک چلن والی ہو۔ تو چونکہ خون ایک ہی ہوتا ہے، استاد بدلتا ہے تو نظریے بدل جاتے ہیں۔ وہ یار تو پہلے تھے ادھر سے اکھے جی میں اس استاد نو چھڑ کے دے دوں گا، اے سکول افتھا لے چاہیں تو میرا نظریہ بدل گیا۔ استاد بدلتے ہیں، مدرسے بدلتے ہیں، جماعتیں بدلتی ہیں، نظریے بھی بدلتے ہیں، لیکن آل بیت کا پیار ایک دفعہ جس کے دل میں آ جائے اب وہ نکلتا نہیں، کیونکہ اس کا تعلق مدرسے سے کتاب سے نہیں ہے، اس کا تعلق خون کے ساتھ ہے، اور جو خون 30 سال پہلے ہے وہی خون آج ہے۔ بعض اوقات یہ جو اشارے ہوتے ہیں نا ان میں بھی بڑا کمال ہوتا ہے۔ دھیان میری طرف ہے بھائی، میں دلیل دوں گا، ایسے بات نہیں کروں گا۔ بتائیے جب آپ لوگ نماز پڑھ رہے تو کیا پڑھتے ہو؟ اشہد ان لا الہ، اینڈ کرنے ہو؟ اچھا میرے خیال میں عبدالحکیم میں یہ رواج نہیں ہے۔ اچھا ماشاء ہے جی، چلیں بظاہر یہ کتنا سا کام ہے یوں، اس کا اثر بتاؤں میرے نبی نے جو فرمایا، اس کا اثر یہ ہے، امام قاضی ابو یوسف لکھتے ہیں کہ فرمایا کہ یہ جو انگلی جب ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ پر اٹھاتے ہیں، یہ انگلی نہیں ہوتی، یہ شیطان کے سینے میں تیر بن کر لگتی ہے۔ یار حیرت کی بات ہے، نمازی نے ایسے کیا شیطان کا سینہ پھاڑ دیا، ایسے کیا تیر لگا اس کے سینے میں،
کیا ریزن کیا ہے؟ کہا ریزن یہ زبان سے کہہ رہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اشارہ کر کے کہہ رہے اوکے آئی ایگری، میں اس کے ساتھ ایگری ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں جو زبان کہہ رہی ہے میرا دل بھی اس کے ساتھ ہے اور میرے جوارے بھی اس کے ساتھ ہیں۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ چونکہ شیطان توحید کا منکر ہے، لہٰذا یہ جو توحید والا کلمہ پڑھ کے اشارہ کرو تو دشمن کو یہ اشارہ بھی تیر بن کے لگتا ہے۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ جب مولا علی کی بات آئے تو صرف زبان نہ کھولا کرو، ذرا بازو بھی اٹھا دیا کرو، اور پھر ادراک خود کرنا کہ جب دشمن کو انگلی کا اتنا درد ہوتا ہے تو بازو کا کتنا درد ہوتا ہے۔ بھائی جب ہم یہ بازو اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں